سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِبْ، تو ہم نے کہا مار، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنے عصا کو پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ، سو بہ نکلے، مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس سے 12 چشمے، قد علم كل اناس مشربهم، پہچان لیا ہر جماعت نے اپنا گھاٹ، کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا، اور نہ پھرو، فی الارض مفسدین، زمین پر شرارتی بن کر، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، علی طعام واحد، ایک ہی طرح کے کھانے پر، فادع لنا، سو مانگ ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ نکال دے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، جو کچھ اگتا ہے زمین سے، من بقلها، جیسا ساگ ہوا، وقصائها، اور ککڑی ہوئی، وفومها، اور گیہوں یا لہسن ہوا، وعدسها، اور مسور ہوئی، وبصلها، اور پیاز ہوا، قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون الذی،
کیا لینا چاہتے ہو تم وہ چیز ہوا ادنا جو ادنا ہے بالذی ہوا خیر اس چیز کے بدلے میں جو بہتر ہے اہبطوا مصرا اتر جاؤ کسی شہر میں فإن لکم ما سألتم تم کو ملے گا جو تم مانگتے ہو وضربت علیہم الذلہ اور ڈال دی گئی ان پر ذلت والمسکنہ اور محتاجی وباءوا بغضب من اللہ اور وہ مستحق ہوئے اللہ کے غضب کے ذالک بأنہم یہ اس لیے ہوا کہ وہ لوگ کانوا یکفرون بآیات اللہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر الحق جو ناحق ہے ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور حد سے نکلتے رہتے تھے ان الذین آمنوا بلا شبہ جو لوگ مسلمان ہوئے والذین ہادوا اور جو لوگ یہودی ہوئے والنصارى اور نصارہ ہوئے والصابئین اور صابی ہوئے من آمن باللہ جو بھی ایمان لایا ان میں سے اللہ پر والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر وعمل صالحا اور اچھے کام کیے فلہم اجرہم تو ان کے لیے ان کا بدلہ ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس ولا خوف علیہم اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر ولا هم يحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے ان آیات کریمہ میں جو پہلی آیت ہے آیت نمبر 60 اس میں 8ویں نمبر کا جو انعام ہے اس کا ذکر کیا گیا آپ سن چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جو 5 انواع بیان ہوئے ان آیات میں جو آگے بھی آئیں گی تو پہلے 9 میں 8 انعامات اور 2 عذابوں کا ذکر ہے 7 انعامات اور 1 عذاب کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے 8ویں انعام کا ذکر ہے اس آیت نمبر 60 میں اور 61 میں عذاب ثانی دوسرے عذاب کا ذکر ہے اور جو آیت نمبر 62 ہے اس کے اندر تتمہ ہے نوع اول کا تکملہ ہے جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے استسقاء کہتے ہیں پانی طلب کرنے کو پانی مانگنے کو اسی سے نماز استسقاء بھی ہے کہ اگر کہیں بارش نہ برس رہی ہو خشک سالی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے مسلمانوں کے لیے نماز استسقاء ہے پانی مانگنے کی نماز یہ واقعہ بھی اس میدان تی کا ہے جو اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں بنی اسرائیل پر بطور عذاب اللہ نے ایک یہ چیز مسلط کر دی کہ وہ 40 برس تک ایک میدان میں سرگرداں رہے اور ان کو سراغ نہیں مل رہا تھا یہ اللہ کا عذاب تھا تفصیل پہلے آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے یہ بات بھی آپ نے سن لی کہ وہاں انہوں نے چونکہ وہ لق دق صحرا تھا کوئی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا نہ کوئی غلہ تھا کھانے پینے کوئی چیز نہیں تھی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھوک کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو من اور سلوہ دیا کھانے کے لیے جو اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں
ایک عرصے تک وہ خوراک کے طور پر من اور سلوہ ان کو ملتا رہا، اس کی تفصیل پہلے سن چکے ہیں آپ۔ اب انہیں پیاس لگی، پانی کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ پانی ایک ایسی بنیادی ضرورت ہے انسانی زندگی کی کہ کھانے کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کھانا پکانے کے لیے بھی ہوتی ہے، پینے کے لیے بھی ہوتی ہے، نہانے دھونے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کپڑے دھونے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے پانی کی شکایت کی موسیٰ علیہ السلام نے، اور موسیٰ علیہ السلام پر اس قدر انہوں نے تشدد کرنے کی کوشش کی، قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیتے۔ دنیا کی بدترین اور شرارتی قوم یہ گزری ہے۔ آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو رتبہ اور عروج بھی اتنا بڑا دیا کہ انی فضلتکم علی العالمین، سارے جہان والوں پر میں نے تم کو فضیلت دی۔ یہ بھی اسی قوم کے لیے بھی فرمایا گیا۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے پڑھا کہ فباؤ بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے، یہ بھی اسی قوم کے لیے ہے۔ جتنا انبیاء کرام کو اس بنی اسرائیلی قوم نے، یہودی قوم نے ستایا ہے، اور جتنا ان کے ناپاک ہاتھوں سے انبیاء قتل ہوئے ہیں، اس کی بھی دنیا کی کسی اور قوم کے اندر مثال نہیں۔ کسی بھی قوم دیکھے، بہت ساری قوموں کے تذکرے قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ مشرک قوموں کے انبیاء اکرام کا انہوں نے انکار کیا، تکذیب کی، شرک پر اڑے رہے، لیکن کسی قوم نے پیغمبر کو قتل نہیں کیا۔ یہ واحد قوم ہے کہ جنہوں کے ناپاک ہاتھوں سے نبی قتل بھی ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت یسعیاء ایک پیغمبر ہیں ان کو قتل کیا، یرمیاء ایک نبی ہیں وہ قتل ہوئے، اس کے علاوہ اور بے شمار۔ تو موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر اور محسن اعظم کہ فرعون کے مظالم سے نکال کر ان کو لے گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے بہت ستایا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ان کے لیے پانی مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ۔ غرض موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پانی کی درخواست کی، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ اپنے عصا کو اس پتھر پر ماریے۔ الحجر الف لام عہد کا ہے، کوئی مخصوص پتھر ہوگا۔ مفسرین نے بہت ساری طب آزمائی کی ہے، کسی صحیح حدیث کے اندر تو نہیں، مفسرین کی روایات ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کسی پتھر کی اوٹ میں کسی جگہ میں غسل کر رہے تھے۔ یہ تو ہے حدیث کی کتابوں کے اندر بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام غسل کر رہے تھے، بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی ہے۔ اور بنی اسرائیل میں ایک عام میں گوئیاں تھیں، کیونکہ وہ لوگ بے شرم بے حیا تھے، مرد اور عورت ایک دوسرے سے ننگے ہو کر نہایا کرتے تھے۔ آج مغربی دنیا کے اندر جو بے شرمی اور بے حیائی ہے، ننگے ہو کر نہانے کا ذکر تو ہم نے خیر سنا نہیں، دیکھا بھی نہیں، لیکن میں بھی کچھ برطانیہ وغیرہ کے اندر اور یعنی دیکھ کر آیا ہوں، تو شاید یہ اسی منحوس اثرات ہوں اس بنی اسرائیلی قوم کے۔ یہ ایک دوسرے کے سامنے ننگے نہایا کرتا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام واحد پیغمبر تھے، اور نبی سے بڑا باحیا کون ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چھپ کر غسل کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے اندر یہ چیمیں گوئیاں ہونے لگی کہ موسیٰ علیہ السلام کو شاید کوئی بیماری ہے، اور یہ خرافات بکنے لگے کہ ان کے خصیے جو ہیں وہ پھولے ہوئے ہیں، کہ اس کو عربی میں ادرا کہتے ہیں، ادرا کی بیماری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی خبر نہیں تھی، لیکن ان کے اندر یہ خرافات چلتی تھیں۔ منشا الہی یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جب غسل کرنے کے بعد جہاں کپڑے اتار کر پتھر پر رکھے تھے، وہ پتھر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں کو لے کر بھاگ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پتھر کو مخاطب، صوبی حجر صوبی حجر، اے پتھر میرے کپڑے، پتھر میرے کپڑے۔
بھاگتے بھاگتے وہ پتھر وہاں جا پہنچا جب بنی اسرائیل کا مجمع تھا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پیچھے جا پہنچے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور کہنے لگے ہم غلطی پر تھے, موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کوئی بیماری نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں جلال تو تھا اور عصا ان کے پاس ہوتا تھا. انہوں نے اس پتھر پر مارا اور پتھر پر نشان پڑ گئے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہی پتھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پتھر بہت کمال کا خوبی والا پتھر ہے کہ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی اور آپ کو اس تہمت سے بچایا جو آپ پر ایک الزام تہمت لگتا تھا, اور آپ نے اس پتھر کو مارا اور پتھر میں نشان پڑ گئے. اس کو آپ سنبھال لیجئے اور تھیلے میں رکھیے. موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر سنبھال لیا اور پھر جب بنی اسرائیل کو پانی کی ضرورت پڑی تو اسی پتھر پر پانی موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارے. لیکن یہ اسی پتھر پر عصا مارنے کا تذکرہ حدیث کی کسی معتبر روایت میں نہیں, مفسرین نے لکھا ہے. اور مفسرین کی روایات صحیح بھی ہوتی ہیں, ایسی بھی اسرائیلی روایات بھی ہوتی ہیں, اس پر 100% یقین نہیں کیا جا سکتا. اتنی بات بہرحال قرآن کریم ثابت ہوتی ہے کہ کوئی خاص پتھر تھا, موسیٰ علیہ السلام نے اس پر عصا مارا. یہاں ایک بات ذہن نشین کیجئے, اللہ تعالیٰ نے بعض پیغمبروں کو بعض خصوصیات عطا فرمائی ہوتی. موسیٰ علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ ان کو ایک عصا دیا. اس عصا کو سب سے پہلے طور پہاڑ پر جب نبوت ملی ہے, اللہ نے فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہے عصایا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ میرا عصا ہے, میری لاٹھی ہے, میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں, ان کو ہانکتا ہوں, اس کے اور پر کام لے لیتا ہوں. حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس پر فرمایا کرتے تھے کوئی مجھے فرعونی مل جائے, کوئی مشرک مل جائے تو اس کے سر پر بھی مارتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَعْرِفَةً قَالَ أَلْقِهَا يَا موسیٰ, اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس لاٹھی کو پھینکیے. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پھینکا تو وہ ایک چھوٹا سا سانپ بن گیا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, اچانک ایک سانپ تھا جو حرکت کرنے لگا. تو موسیٰ علیہ السلام کے اچانک جو اس کی حرکت پر اور سانپ کی شکل دیکھنے پر نظر پڑی تو موسیٰ علیہ السلام بتقاضۂ بشریت گھبرا کر پیچھے کی طرف ہٹے. تو اللہ نے فرمایا خُذْهَا وَلَا تَخَفْ, اسے پکڑیے مت ڈریے. سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ, پہلے جس طرح یہ عصا تھا ہم اس کو پہلے کی شکل پر تبدیل کر لیں گے, پھر عصا بن جائے گا. تو طور پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام کا عصا ایک چھوٹا سا سانپ بنا. یہ معجزہ تھا پیغمبر کا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی. پھر فرعون کے سامنے جب نبی بن کر گئے تو فرعون نے کہا کہ تمہارے پاس تو نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پھر اپنا عصا پھینکا, وہ ایک بڑا سانپ بن کر متحرک ہوا. تو فرعون ڈر گیا اور سارے درباری ڈر گئے. پھر یہی عصا موسیٰ علیہ السلام کا جب جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا اور انہوں نے تمام اپنے جادو کے جتنے بھی شعب جیسے دکھائے, پورا میدان بھر گیا سانپوں سے, بچھوؤں سے اور چیزوں سے, بہت سارے جادوگر آئے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ, پھر انہوں نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن کر پورے میدان کے تمام سانپوں کو ہڑپ کر گیا, کھا گیا. تو یہی موسیٰ علیہ السلام کا عصا کبھی طور پہاڑ پر چھوٹا سا سانپ بنتا ہے اور کبھی فرعون کے دربار کے اندر ایک بڑا سانپ بنتا ہے, اور پھر اس جادوگروں کے سامنے میدان کے اندر بہت بڑا اژدہار بنتا ہے. یہی پھر موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے بحیرہ قلزم میں مارا جاتا تو 12 دریا نکل جاتے ہیں, اور یہی عصا جو ہے اس پتھر پر پانی کی ضرورت پڑتی ہے, مارتے ہیں تو پھر وہاں سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے جزوی طور پر بعض انبیاء کو خصوصیتیں عطا فرمائی ہوئی تھیں. جیسے یوسف علیہ السلام کی قمیض ہے, سب سے پہلے وہ کرتا جو ہے پھٹا ہوا ہے جھوٹے خون میں آلودہ کر کے یعقوب علیہ السلام کے سامنے لا کر پیش کیا بیٹوں نے. تو یوسف علیہ السلام یہ کرتا باپ کے غم اور پریشانی کا سبب بنا, اور پھر یہی کرتا پھر عزیز مصر کی بیوی نے جب ان کو ورغلانے کی کوشش کی اور پیچھے سے پھٹ گیا, تو اسی کرتے کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ ان کی کرتے کو دیکھا جائے آگے سے پھٹا ہے کہ سامنے پیچھے سے پھٹا ہے. تو پیچھے سے پھٹا ہوا اگر ہے تو پھر یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور عورت جھوٹی ہے, واقعتاً پیچھے سے پھٹا تھا. اور یہی کرتا بعد میں پھر
یعقوب علیہ السلام کے بارے میں جب معلوم ہوا کہ رو رو کر ان کی بیماری چلی گئی تو اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوا علی وجہ ابی یأت بصیرا، سورہ یوسف میں آئے گا، اپنے بھائیوں سے کہا کہ جاؤ لے جاؤ میں یہ کرتا میرے ابا کے چہرے پر ڈال دو، انشاءاللہ ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ تو یاد رکھیں، اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات برحق ہیں، یہ مسلمانوں کا اہل سنت الجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے، کسی دور کے اندر بھی اس کا انکار نہیں ہوا، اور انبیاء کے معجزات کا انکار کفر ہے صراحتاً۔ اولیاء اللہ غیر نبی کہ خرق عادت کوئی کام ہو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام سے بھی کرامتیں ظاہر ہوتی رہیں، بہت سارے بزرگان دین سے پہلے زمانے میں، اور آج بھی ناممکن نہیں، آج بھی کسی اللہ والے سے کرامت ظاہر ہو سکتی ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ نبی سے جو خرق عادت کام ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ کا معنی ایک ایسا عمل جو دوسروں کو اس طرح کا کام کرنے سے عاجز کر دے۔ یاد رکھیں کہ معجزہ صرف نبی کا ہوتا ہے، غیر نبی کا معجزہ نہیں، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت مریم صدیقہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے دروازہ کھولا، چھوٹی سی بچی تھی، دیکھا کھانا پڑا ہے اور بے موسم پھل پڑے ہیں، قال انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، میرے اللہ کی طرف سے آیا۔ تو قیامت کے طور پر حضرت مریم صدیقہ کو کھانے اور بے موسم پھل مل گئے۔ تو قرآن کریم سے اس قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اللہ کے مقبول بندوں کو معجزانہ طور پر یا خرق عادت کرامت کے طور پر ایسے کام اللہ ظاہر کر دیتے ہیں جو عام انسان کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ان کی لاٹھی کا مختلف شکلیں اختیار کرنا اور مختلف کام نکلنا، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ لیکن معجزہ کے بارے میں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ معجزہ نبی کی صداقت کے لیے اللہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ معجزہ پیغمبر کے اپنے اختیار کی چیز نہیں ہوتی، کرامت کسی ولی کے اختیار کی چیز نہیں ہوتی۔ معجزہ بھی اللہ کا فعل ہوتا ہے اور کرامت بھی اللہ کے فعل ہو، اس کی قدرت ہوتی ہے۔ صرف نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر کرنے سے منشا الہی یہ ہوتا ہے کہ تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ یہ اللہ کا مقبول بندہ ہے، یہ جھوٹا نہیں ہے۔ اور اولیاء اللہ کے کرامات جو اس کا ظہور جو ہوتا ہے یہ بھی ان کے مقبول الہی ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ، بخاری میں روایتیں ہیں، ایک دفعہ ایک سفر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام موجود تھے، جہادی سفر میں، پانی کی ضرورت پڑ گئی اور وضو کی بھی ضرورت تھی اور کھانے پینے کی بھی ضرورت تھی، پانی نہیں تھا، شکایت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، اب وضو کیسے کریں گے، کیا مشکل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ساتھی کے پاس کوئی تھوڑا سا پانی ہے؟ تو کسی کے پاس لوٹے میں تھوڑا سا پانی ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگوایا، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس لوٹے کے اندر رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے پانی اس طرح بہنے لگا جیسا نلکے سے پانی بہتا ہے۔ صحابہ کرام نے وضو بھی کیا اور اس کو پیا بھی۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ دنیا کے پانیوں میں سے سب سے افضل پانی زمزم ہے، اور زمزم کی تاریخ بھی بڑی پرانی ہے، کئی ہزار سال پرانا پانی ہے، کئی ہزار سال کسی دنیا کے کسی دریا کے بارے میں بھی یہ تاریخ نہیں بتا سکتے کہ اتنے ہزار سال پرانا ہے، کئی دریا رخ بدلتے رہے، خشک ہوتے گئے، لیکن زمزم کئی ہزار سال پرانی اس کی تاریخ ہے اور یہ افضل پانی ہے۔ ایک کتاب میں نے غالباً مولانا عبدالحی لکھنوی کی کسی کتاب کے اندر میں پڑھا کہ حوض کوثر کا پانی جو اہل جنت کو نصیب ہوگا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اگر کوئی شخص زمزم کا پانی پی کر قسم کھا کر یہ کہے کہ میں نے حوض کوثر سے زیادہ افضل پانی پیا ہے تو وہ ہانس نہیں ہوگا، اس کی بات صحیح ہوگی، اس لیے کہ زمزم جو ہے یہ حوض کوثر سے زیادہ افضل ہے۔ لیکن وہ پانی جو معجزانہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلا تھا وہ زمزم سے بھی افضل ہے،
لیکن دنیا میں وہ ایک ہی مرتبہ نکلا، اور ایک ہی مرتبہ جب نکلا تو خوش نصیب انسانوں نے اس سے وضو بھی کیا اور پانی پیا، اور وہ تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ تو یہ انبیاء کرام کی خصوصیات بھی ہوتی ہیں اور معجزات تو برحق ہیں ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے جو ساری دنیا کو عاجز کر دیا، اور قرآن کریم کے اندر یہ چیلنج موجود ہے، لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، ساری دنیا کے جن بھی اکٹھے ہو جائیں اور ساری دنیا کے انسان بھی اکٹھے ہو جائیں اور اس جیسا قرآن لانے کی کوشش کریں، لا یاتون بمثلی، اس کی مثل نہیں لا سکیں گے چاہے وہ کتنی بھی کوششیں کر لیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ جو 1500 سال سے چیلنج موجود ہے، آج تک دنیا میں کوئی ماں کا لال، بڑے سے بڑا متکبر اور مخالف اسلام کا اور قرآن کا ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے کہ میں قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب لا سکتا ہوں۔ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بے شمار معجزات ہیں، اور سابقہ انبیاء کرام کے معجزات ہوئے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے احیاء موتا ہے، مردے کو کہتے تھے قم بإذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے، تو وہ زندہ ہو جایا کرتے، قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہواؤں کو مسخر کر دیا، ان کے تخت کو صبح کے وقت بھی 1 مہینے کی مسافت پر اور شام کے وقت بھی 1 مہینے کی مسافت پر ہوا لے جایا کرتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، لوہے کو ان کے لیے موم بنا دیا، لوہے سے وہ اس کو جدھر بھی موڑتے مڑ جایا کرتا تھا اور جو چیزیں بناتے تھے۔ تو یہ انبیاء کے معجزات ہیں علیہ السلام، بہت سارے معجزات کا تذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، لیکن اتنی بات نشین فرما لیجئے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے انبیاء کا سرے سے معجزات کا انکار کیا، اور ہمارے اس بر صغیر کے مسلمانوں میں سر سید جسے کہتے ہیں، سر سید، کس نے معجزات کا انکار کیا؟ وہ بھی یہ کہتا تھا کہ یہ جو پانی نکلنے والی بات ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ کہتا نہیں پتھر کے نیچے پانی تھا، پتھر اٹھانے کو کہا کہ نیچے سے پانی نکل آیا۔ قرآن صاف کہتا اضرب بعصاک الحجر، اپنے عصا سے پتھر کو ماریے۔ پوری امت کا اجماعی فیصلہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے پتھر سے پانی نکلا۔ یہ کہتا نہیں ہے پتھر کے نیچے پانی چھپا ہوا تھا، کیا پتھر کو ہٹائی جس سے پانی نکلایا۔ خیر اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ سر سید اور اس کے ٹولے کے جتنے لوگ ہیں یہ منکرین حدیث، یہ اکثر انبیاء کے معجزات کے منکر ہیں۔ سر سید کے ویسے لوگ مخالف نہیں تھے، اس کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں تھی، میں نے اس کی تفسیر دیکھی، شاید میرے پاس ہے بھی، اس کو پڑھ کر یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کسی مسلمان کی لکھی ہوئی تفسیر ہے۔ بہت حیرت ہوتی ہے، کچھ خوبیاں بھی تھی اس کے اندر، اس میں کوئی شک نہیں، کسی کی خوبی کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ خامیاں تھے۔ دیکھیے اللہ کی تقسیم کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی جو بانی تھے دارالعلوم دیوبند کے، وہ اور سر سید ایک استاد کے شاگرد تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا اور سر سید نے علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھ کر جو لوگ دنیا میں پھیلے ان کا حال بھی دیکھ لیں، اور دیوبند سے فاضل ہونے والے جو دنیا میں انہوں نے خیر کے جو سلسلے چلائے ان کا حال بھی دیکھ لیجئے۔ ورنہ سر سید کی داڑھی مولانا قاسم نانوتوی سے لمبی تھی، وہ بھی داڑھی والے تھا، لیکن اس نے جو یونیورسٹی قائم کی اس سے جو آگے لوگ نکلے ان میں اکثریت داڑھی کی دشمن رہی، آج تک ہے، پتہ نہیں اللہ جانے کہ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا۔ اور مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو دارالعلوم قائم کیا تھا، آپ حضرات میں سے پتہ نہیں کسی نے دیکھا نہیں، میں دیکھ کر آیا ہوں، 35 علوم پڑھائے جاتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے اندر، 35 علوم، اس کے اندر میڈیکل کی تعلیم بھی ہے، طبیہ کالج باقاعدہ ایک بڑی عمارت ہے۔ اس ہمارے پاکستان کے اندر جتنے مدارس میں اس کی شاخیں ہیں، لیکن یوں سمجھے کہ نسبت ہے، یہاں کوئی بھی ایسا مدرسہ نہیں ہے پاکستان کے اندر جو دارالعلوم دیوبند جیسا ہو، جتنے علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ وہاں کا فاضل بالفعل ہر علم کا مطلب فاضل لائق فائق آدمی ہوتا ہے، اور اس میں ایک بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ چلتا پھرتا ولی اللہ ہوتا ہے، یعنی اس کی تربیت اتنی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے بعد مزید کسی تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ایسے لوگ، ہم بھی ان مدرسوں کے اندر پھرتے رہے، بہرحال ان کے احسانات ہم پر ہیں، لیکن یہاں وہ چیز نہیں ہے جو ہم نے وہاں دیکھی ہے۔ اللہ کرے کہ اس پاکستان کے اندر جو اسلام کے نام پر بنایا گیا ہے اس کے اندر بھی وہ خیر کے سلسلے جاری ہو جائیں، اور یہاں بھی طلبہ کی تعلیم کے ساتھ تربیت کا نظام بھی ہو، کیونکہ یہاں سے
فاضل ہو تو جاتے ہیں، لیکن ان کو پھر آگے جا کر لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا اور ان کو دینی نقطہ نظر سے ان کی رہنمائی کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ۔ کس موقع پر کیا بات کرنی ہے، اس وقت حالات کے تقاضے کیا ہیں، اس کی تربیت نہیں ہوتی۔ میں نے ایک دفعہ اپنے ایک بزرگ سے ذکر کیا بھی، نام نہیں لوں گا میں ان کا، میں نے کہا حضرت سندیں تو ہمیں پکڑا دی گئی ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں میرے جیسے کہ جو اپنی سند کو پڑھ بھی نہیں سکتے، کہ اگر ان سے پوچھے کہ سند پڑھ کے سنا تو کیا استاد نے دی ہے تو پڑھ بھی نہیں سکیں گے، اور بہت سی خیر باتیں ہوئیں، پر انہوں نے اس بات کو تسلیم بھی کیا، لیکن یہ کہ ابھی تک کوئی اصلاح احوال کی کوشش نظر نہیں آئی۔ اللہ کرے اپنی رحمت کے ساتھ اللہ کو ایسی صورتیں پیدا کر دے کہ یہاں وہ دارالعلوم دیوبند والا تربیت والا نظام بھی ہو، وہاں اگر طالب علموں کو کتابیں پڑھائی جاتی تھیں تو کتابوں پر عمل کرنے کا طریقہ بھی سکھایا جاتا تھا۔ وہ چلتا پھرتا ایک صوفی ہوتا تھا، بزرگ ہوتا تھا، لیکن ایسا صوفی نہیں کہ بالکل تارک دنیا ہو، بلکہ وہ اللہ والا بھی ہوتا تھا اور مجاہد بھی ہوتا تھا۔ بہرحال بات چلی تھی معجزات سے کہ ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اور سر سید بھی، لیکن سر سید دوسری لائن اختیار کر لی، انہوں نے یہ لائن اختیار کی، اس لائن کا جو نتائج نکلے ہیں، غلام احمد پرویز جیسے لوگ منکرین حدیث پیدا ہوئے، اور ادھر مولانا اشرف علی تھانوی جیسے لوگ، حضرت گنگوہی جیسے لوگ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی جیسے لوگ، حضرت شیخ الہند جیسے لوگ، علامہ مانو شاہ کشمیری جیسے لوگ، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ جیسے لوگ، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے۔ پھر پاکستان کے اندر آ کر بڑے بڑی شخصیتیں گزری، آپ حضرات کے علم میں ہے۔ معجزات کا انکار کرنا کفر ہے، معجزہ برحق نبی کا، لیکن اتنی بات ذہن نشین کر لیں کہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں تو ظاہر ہوتا ہے، نہیں چاہتا تو نہیں ظاہر ہوتا، نبی کے اختیار کی چیز نہیں ہے۔ اللہ ظاہر کرتے ہیں نبی کی سچائی کو واضح کرنے کے لیے دنیا والوں پر کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ جعلی نہیں، نبوت کا جعلی ڈھونگ نہیں رچایا انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح، یہ خدا کے سچے نبی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اولیاء اللہ کی کرامات بھی برحق ہوتی ہیں، لیکن اب جو ولایتوں کے سلسلے ہیں، کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے خدا کی قسم، یہ اب تو کاروبار ہے۔ ایک سرمایہ دار بہت بڑا سرمایہ لگا کر کاروبار کرتا، فیکٹری لگاتا ہے، آگے اس سے پھر مال کماتا ہے اس نے، لیکن یہ جو پیری مریدی اور گدی نشینی کا سلسلہ ہے، اس کے اندر کوئی پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں، چند مرید اکٹھے کر لیے جائیں وہ تشہیر کریں گے، تو جہالہ کا طبقہ آتا جائے گا، نذرانے شکرانے دیتے جائیں گے۔ یہ ملتان کے جو بڑے بڑے مخدوم ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ وہ گدی نشین ہیں، جہالت کے مارے ہوئے مریدوں کا اتنا پیسہ، اور پھر اس پیسے سے بے شمار جائیدادیں اور جاگیریں ہیں جن کے جاگیروں کا اندازہ کوئی نہیں۔ یہی حال سندھ کے اندر ہے، مخدوم، طالب المولا، اور پھر یہ آگے جتنی بھی اس کی اولادیں ہیں، یہ سب گدیاں ہیں۔ یہ پیر پگاڑا، یہ گدیاں ہیں۔ ان کا باپ بڑا نیک انسان تھا پگاڑے کا، جس کو انگریز نے قتل کیا تھا۔ پگاڑے کے چچا زاد بھائی پیر بدی الدین شاہ راشدی بڑا عالم تھا، سندھ کی سب سے بڑی لائبریری اس کی، اور دنیا کے نادر نایاب کتابیں، مسلکن والے حدیث۔ یہ پگاڑا جو تھا، جس کو پیر پگاڑا کہتے ہیں، یہ ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں۔ خاندان بڑا اونچا خاندان تھا، مجاہدین کا تھا، لیکن انگریز نے وہ جو پیر پگاڑا مر گیا، جس کا اب بیٹا ہے، اس کے باپ کو قتل کر کے تو یہ چھوٹے سے بچے کو برطانیہ لے گئے، وہاں جا کسی تعلیم و تربیت ہوئی، وہاں سے واپس آیا تو وہ پیر پگاڑا تھا جو آپ نے دیکھا۔ وہ جیسی حرکتیں کرتا تھا اور پھر جیسی باتیں کرتا تھا، ایک مسخرہ ہی لگتا تھا، لیکن خاندان بڑا اونچا تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ مجاہدین کا خاندان تھا، انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے والا یہ خاندان تھا۔ لیکن اکثر سندھ کی جو گدیاں ہیں وہ بھی اسی قسم کی ہیں، اور پنجاب کی گدیاں ہیں وہ بھی اسی قسم کی ہیں۔ یہ مال بٹورنے کا اور جاہل جو عوام ہیں ان کو گمراہ کرنے کا ایک سلسلہ ہے، ہدایت والا سلسلہ نہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ والوں نے گدیاں نہیں قائم کی، بڑی بڑی عمارتیں خانقاہ کے نام پر نہیں قائم کی،
اور پھر لوگوں کو ٹھگا نہیں. اللہ والے ٹھگ نہیں ہوتے، اللہ والے ہی ہوتے ہیں. وہ مرید، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مریدوں کے جیب پر نظر نہیں رکھتے کہ یہ کچھ لے کر آئیں گے، وہ ان کے دل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ اس کا دل ٹھیک ہو جائے، دل کا نظام بگڑا ہوا. مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے سلسلے میں قرآن کریم آپ پڑھ رہے ہیں، وہ وقت کے بہت بڑے شیخ تھے. اتنے بڑے انسان تھے کہ مولانا منظور نعمانی نے اور مولانا سید احمد رضا بجنوری نے، علامہ انور شاہ کشمیری کے داماد بھی تھے اور شاگرد بھی تھے، جنہوں نے انوار الباری کے نام سے بخاری کی شرح لکھنا شروع کی تھی. اعلان کیا تھا 50 جلدوں میں لکھوں گا، لیکن زندگی نے مہلت نہیں دی، کو تقریباً 21 جلدیں لکھی انہوں نے. علامہ انور شاہ کشمیری کے داماد بھی تھے اور شاگرد بھی تھے. ان دونوں نے لکھا ہے کہ ہم نے جب دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی تو ہم نے شاہ صاحب سے مشورہ کیا کہ ہم نے سلوک کے منازل طے کرنا ہے، کسی اللہ والے کی خدمت میں کچھ عرصہ بیٹھنا ہے تاکہ جو علم ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی بھی ہمیں پریکٹیکل زندگی کے اندر توفیق مل جائے. تو دارالعلوم دیوبند کے اس سب سے بڑے استاد شیخ الحدیث انور شاہ کشمیری نے کہا تم نے اگر سلوک سیکھنا ہے تو پنجاب میں چلے جاؤ، میاں والی کا ایک دیہات ہے وہاں بھجرا، وہاں ایک بزرگ ہیں مولانا حسین علی، ان کے پاس کچھ وقت گزارو. مولانا منظور نعمانی نے لکھا ہے کہ ہم پھر آئے حضرت شاہ صاحب سے مشورے کے پر اور یہاں 2-3 مہینے رہے. کہتے ہیں کہ وہ کچھ دیکھا اور جو کچھ محسوس کیا کہ جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. مولانا منظور نعمانی کا یہاں سے قرآن کریم بھی پڑھ کر گئے اور جو سلوک کے مناظر بھی سیکھ کر گئے. تو حضرت شیخ القرآن فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص بھی حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کے پاس آتا تو مولانا حسین علی صاحب اپنے جیب سے اس کو پیسے دے کر رخصت کیا کرتے تھے. چونکہ بنیادی طور پر زمیندار تھے، اپنی زمینیں تھیں، میں خود دیکھ کر آیا ہوں. اور میں نے آپ کو ان درسوں کے اندر شاید کہا ہوگا کہ میں نے بے شمار بزرگوں کی قبریں دیکھی ہیں، اور مولانا حسین علی صاحب کی قبر دیکھنے میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں کسی صحابی کی قبر پر کھڑا ہوں. پہلے ہم نے صرف کانوں سے سنا تھا، تذکرے سنے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں مولانا حسین علی صاحب کو، صرف قبر دیکھی ہے اور قبر پر چند منٹ وہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو میں نے جو کیفیت محسوس کی، یہ صرف غلو عقیدت کی بنا پر میں نہیں کہہ رہا، مجھے ایسا محسوس ہوا وہاں کہ میں ایک عام امتی کی قبر پر نہیں ہے، کسی صحابی کی قبر پر کھڑا ہوں. یہ ان کا جو اللہ کی ذات کے ساتھ گہرا تعلق تھا، اس تعلق کی بنا پر وہاں ان کی قبر پر بھی اس قسم کی کیفیات محسوس ہونے لگی. تو وہ آنے والے جو ان سے ان کی شاگردی اختیار کرنے آتے تھے یا ان سے سلوک سیکھنے آیا کرتے تھے، اپنے جیب سے پیسے دے کر رخصت کیا کرتے تھے اور خود دیہاتیوں کی زندگی گزارتے تھے. بالکل دیہاتی، کوئی انسان کو دیکھ کر نہیں محسوس کرتا تھا کہ یہ کوئی عالم ہے. وہی دیہاتیوں کا جیسا لباس، اسی قسم کے ان کے اعضاء و جوارح تھے، اس طرح وہ اپنے زمینوں میں ہل چلایا کرتے تھے. حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جب قرآن کریم پڑھنے کے لیے گئے، اور ہم سے پہلے بھی اور طالب علم قرآن کریم پڑھنے والے تھے، مولانا حسین علی صاحب خود ہل چلاتے کھیتوں میں اور طالب علموں کو کہتے کہ میں ہل چلاتا ہوں تو میرے ساتھ چلو اور قرآن کریم کی صورتوں کے خلاصے سناتے جاؤ. اس طرح میں آپ کو ان سارے واقعات سناؤں تو آپ حیران رہیں گے کہ یار ایسا بھی انسان گزرا ہے اس امت کے اندر، اس ماضی قریب کے اندر. تو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے جیب سے دیتے ہیں، کسی سے جیب کو خالی نہیں کرتے. یہ ہمارے پاکستان کی جتنی گدیاں ہیں یہ مال بٹورنے اور مال کمانے کا طریقے ہیں. یہ لوگوں کے ہدایت پر کی فکر ان کو نہیں ہوتی، صرف اپنے مفادات حاصل کرنے کی فکریں ہوتی ہیں. تو ان سے کیا کرامتیں ظاہر ہوں گی. لیکن اپنے جاہل مریدوں کو یہ کہیں گے کہ حضرت صاحب، پھر انہوں نے وہ آگے کچھ دنیا میں پھیلا رکھا ہوتا. آپ کے پاکستان کے بناوٹی شیخ الاسلام نے کیا کچھ شوشے چھوڑنے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملنے آئے تھے، وہ تو ساری پاکستانی قوم جانتی ہے، ویڈیو موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملنے آئے تھے اور حضور نے فرمایا کہ میں تم سے راضی ہوں، باقی سارے پاکستانیوں سے ناراض ہوں. رسول اللہ نے فرمایا کہ پاکستان میں ہوٹل کا خرچہ تم نے کرنا میرے لیے. پیغمبر ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں، معاذ اللہ سو معاذ اللہ. اتنا بڑا بہتان. اور پھر واپس مدینہ طیبہ کے جانے کا جو ہے جہاز کا خرچ کرایہ بھی تم نے دینا. آنے کا کرایہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن جانے کا کرایہ نہیں تھا. اور جو خرافات ہیں
اور پھر ابھی حال میں ایک نیا شیخ چھوڑا ہے کہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شاگردی میں نے اختیار کی 19 سال تک. پہلی صدی ہجری میں امام ابو حنیفہ گزرے ہیں اور 150 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. اور طاہر قادری کہتا ہے کہ میں 19 سال شاگرد رہا ابو حنیفہ کی. ایک دوسری محفل میں پرانی کہی بات بھول گئی، کہنے لگا میں 13 سال شاگرد رہا. سچ ہے درو گرو افزانہ باشد. لیکن بہرحال بات چلی تھی معجزات سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے اس پتھر سے 12 چشمے نکلے. ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو مار اس پتھر پر عصا کو، فن فجرت منہ، بے نکلے اس پتھر سے اثنتا عشرۃ 12 عیناً چشمے. 12 چشمے سے نکلے کہ بنی اسرائیل کے 12 جماعتیں تھیں، 12 قبیلے تھے. یہ در حقیقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ ہر بیٹے کی اولاد پھر مستقل پھیلتے پھیلتے ایک بڑا قبیلہ بن گیا اور آپس میں نا اتفاقی تھی. اس واسطے ان کی نا اتفاقی کے سبب اللہ تعالیٰ نے پھر ایک سہولت دی کہ 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر ایک طبقے کو اس کے تعداد کے حساب سے کہا کہ یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا، یہ تمہارا، تاکہ ان میں لڑائی جھگڑا نہ ہو. قد علم کل اناس مشربہم، پہچان لیا ہر جماعت نے، ہر گروہ نے، مشربہم اپنا گھاٹ، یعنی جہاں سے پانی نکلتا جس سے پیتے تھے. کلو وشربو، اللہ فرماتے ہم نے کہا کھاؤ اور پیو من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے. ولا تعصوا، نہ پھرو فی الارض، خدا کی زمین میں مفسدین، فساد مچاتے ہوئے. میرا خیال ہے ٹائم زیادہ ہو گیا. یہ آج کا سبق اسی آیت پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی آیتیں جو ہیں انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک الیک. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم.